جن کے لیے ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے ان کے لیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خان صاحب بھی بلانا چاہیں تو میرے خیال سے کوئی ایسی چیز ہو تو وہ عملہ وہاں پہ چلا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پہ بایو میٹرک ان کا کر لے گا. لیکن جب میاں صاحب کے لیے ہواؤں کا رخ بدلا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پھر وہ تمام کیسز جو تھے وہ سیاسی کیسز ثابت ہوئے نا. اب اگر عمران خان کے لیے بھی ہواؤں کا رخ بدل گیا تو سچ بتائیے گا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو آپ نے کی ہے یہ پھر کسی کام آئے گی؟ یہ کیا کر لے گی؟ عمران خان کو بھی ضمانت مل جائے گی، اپیلیں لگ جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف کے کیسز اور عمران خان کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا؟ آپ یہ دونوں کیسز کو، یہ دونوں سچویشنز کو سامنے رکھیں. میاں محمد نواز شریف پہ پاناما کے کیسز بنائے گئے تھے اور پاناما میں کیا کہا گیا تھا؟ پاناما میں کہا گیا تھا کہ جی یہ اپنی پراپرٹیز جو ہیں یہ کس طرح بنائی، اس کے منی ٹریل دیں. وہ تمام تر معاملہ ہوا، وہ ختمی منظر عام پہ آیا اور اس کے بعد ایک ان کے اوپر، لیکن فیصلہ بھی تو کاما پہ ہوا نا، پاناما پہ تو کچھ نہیں ہوا. ہواؤں کا رخ کا چکر ہے نا سارا، وہاں بھی کیسز بنے اور یہاں بھی کیسز بنے. جیکسٹا پوزیشن میں آپ عمران خان صاحب کے کیسز رکھیں. پوری کابینہ کہہ رہی ہے بند لفافوں میں ہم سے اجازت لی گئی، ہم سے اپروول لیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ جی آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کے کام کی بات نہیں ہے. اسی طرح اور وہ ٹرسٹ بھی بنائی، ٹرسٹی بھی خود اس ٹرسٹ کے. یہ ٹریل ہے، یہ پیپر ٹریل رہ گیا. کیسز آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی کیسز نہیں ہے عمران خان پہ، یہ جینوئن ہے. پھر پوچھ رہی ہوں ماں سوائے ایک وہ عدت والے کیس کے جس پہ میرا بڑا اختلاف ہے، انتہائی بیہودہ کیس. بالکل صحیح. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو ان اکارڈنس ود لا نہ ہو یا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن نہ ہو. بالکل آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر کیسز ہیں. 9 مئی پہ آپ کی حکومت دیکھیں کتنی بات کرتی ہے. وہ جو کیس ہے 9 مئی سب سے بڑا ایک ظلم اور اس ملک کے ساتھ ایک ایسی جو ہے زیادتی کی گئی ہمارے اداروں کے ساتھ، ہمارے شہداء کے ساتھ. بہت افسوسناک، قابل مذمت ہے، انتہائی قابل مذمت ہے. میں اس حق میں ہوں کہ جو اس میں شامل ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ بندی تھی 9 مئی کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل تھی، اسی نے کی تھی؟ تھرو اینڈ تھرو. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس میں شامل تھا اس کو سخت سزا ملنی چاہیے؟ بالکل ایبسولوٹلی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. پھر ایک جادو تو بتا دیں کہ کیسے ہو گیا کہ وہ جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی اور وہ پھر چلے گئے اور جنہوں نے عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، تو وہ مقدمات کے بغیر کیسے بری ہو گئے؟ کیسے ان کو معاف ہو گیا یہ سب کچھ؟ معاف تو نہیں ہوا. کئی لوگوں کی ایسی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو موقع پہ موجود تھے، لیکن یہ تمام تر کام جو ہے یہ پروسیکیوشن کا کام ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. لیکن سوال تو آپ سے ہوگا، فاروق حبیب، فواد چودھری، اسد عمر، فیاض الحسن چوہان اور بھی بہت سارے، یہ وہ لوگ تھے جب 9 مئی ہوا تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے، اس وقت تحریک انصاف کا حصہ تھے. پھر کسی نے پریس کانفرنس کر لی، کسی نے ٹویٹ میں عمران خان سے لا تعلقی کر لی، اور اس کے بعد پھر یہ بریوس جمع ہو گئے. کیسے ہوئے، کیوں ہوئے؟ فواد چودھری تو ویسے بھی اور دیگر کئی ایسے لوگ ہیں جو میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ وہ ابھی بھی اپنے کیسز بھگت رہے ہیں اور انہوں نے پورے ایک لیگل پروسیس سے وہ گزرے. ان کی ضمانتیں اگر ہوئیں یا بریت ہوئی تو وہ اس پورے پروسیس سے، ٹرائل کے پروسیجر سے گزرے. چند دن گرفتار نہیں رہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے بات کرنا کہ کئی لوگوں کی ایسی تھی کہ اتنی اس لیول پہ پریزنس تو موجود تھی لیکن اس لیول پہ انوالومنٹ نہیں تھی، یا ان کے خلاف جو ایویڈنس تھا وہ ویک ایویڈنس تھا. تو اگر ٹرائل سٹیج پہ شرمندگی کے سامنا پروسیکیوشن کو اٹھانا پڑتا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ڈیسیجن پروسیکیوشن کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، بیسڈ آن دی لیول آف ایویڈنس. جس نے پریس کانفرنس کی، جو غائب ہو گیا، جس نے عمران خان سے لا تعلقی کی، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو نہیں پوچھا گیا. اور جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی سے کنیکٹڈ ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہی رگڑے میں ہیں اس وقت. آپ کو بھی پتہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ غلام سرور خان ہیں جی، وہ ابھی بھی اپنے کیسز بھگت رہے ہیں جی ایچ کے حملہ کیس میں، اور اسی طرح فواد چودھری نے بھی وہ کیسز بھگتے اور ابھی بھی کئی کیسز. یہ لوگ جیلوں میں کتنے دن رہے ہیں؟ دیکھیے جیل میں فاروق حبیب کتنے دن رہے؟ اسد عمر تو باقیوں کو کیوں رکھا؟ پھر کیسز تو وہ چل رہے ہیں نا، ٹرائل تو چل رہا ہے. اگر کسی کو بیل مل گئی، اسی طرح پی ٹی آئی کے لاتعداد لوگوں کو مطلب تھوک کے حساب سے بیلیں دی گئیں. ابھی بھی دیکھیں کہ 9 مئی کے کئی کیسز میں یہی عدالتیں، عزت مآب عدالتیں، تھوک کے حساب سے کبھی 80 بندوں کو بیلیں مل رہی ہیں، کبھی 90 بندوں کو بیلیں مل رہی ہیں، کبھی 100 لوگوں کو بیلیں مل رہی ہیں. بیلز تو مل رہی ہیں. یہ کسی کو جیل میں بغیر اور اینڈ لیس پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے انلیس اینڈ انٹل. اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی بات کریں، مئی میں ابھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئینی بینچ نے ایک حکم دیا تھا. انہوں نے کہا 45 ڈیز میں آپ قانون میں ترمیم کر لیں تاکہ یہ اپیل کا پھر ان کو حق مل سکے. 4 ماہ ہو گئے، تفصیلی فیصلہ آ گیا. آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب ایک کانسٹیٹیوشن اسکیم آف تھنگس میں آپ بات کریں، آئین کے اندر ایک اسکیم ہے
اور وہ اسکیم یہ ہے کہ ایک سیپریشن آف پاورز کا یا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے. لیجسلیچر اپنا کام کرے گا, جوڈیشری اپنا کام کرے گی, ایگزیکٹو اپنا کام کرے گا. ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. بائنڈنگ نہیں ہے, مطلب یہ حکم ماننا آپ کے اوپر. دیکھیں یہ بائنڈنگ نہیں ہے. میں ایک قانون کا طالب علم ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ آپ فلاں قانون سازی کریں. ہاں یہ چیز ضرور ہو سکتی کیونکہ اٹارنی جنرل آن ریکارڈ ہیں. اٹارنی جنرل نے یہ بات کی کہ میں پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچاؤں گا. 4 ماہ میں نہیں پہنچا سکے وہ. نہیں, ہمارے پاس یہ چیز ابھی آئی کیونکہ تفصیلی فیصلہ ابھی آیا. آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہونی ہے, یہ کام منسٹری آف ڈیفینس کا ہے. تو ہم وہ تمام تر گزارشات جو عدالت سے آئیں, جو سجیشنز ہیں, پہلی تو بات ہے کہ میں ان کو ایز سجیشنز لے رہا ہوں. وہ سجیشن آیا اور ایک رائٹ اپیل ہے, آئینی بینچ نے حکم دیا, آپ اس کو سجیشن کے طور پہ لے رہے ہیں. 4 مہینے میں یہ سارا پروسیس نہیں ہو سکا جو آپ نے کہا کہ وہ سجیشن تھی, وہ ہمارا کام نہیں ہے, ٹائم لائن نہیں پٹ کرنی چاہیے. وہ آپ اپنی ڈومین سے ٹرانسگریس کر رہے ہیں. یہ کرنا ضروری تھا کہ اگر آپ سجیسٹ کر رہے ہیں تو اس پر ٹائم لائن نہ لگاتے. اپیل کا رائٹ موجود ہے, انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل جو کہ ہائی کورٹ سٹیج پہ ہوگا, اس کی انسرشن کی بات کی جا رہی ہے, اس کو اندر قانون میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہی بات ہے, اپیل کا رائٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے, انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل جو ہائی کورٹ سٹیج اس میں آپ کو مزید کتنا اور عرصہ چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لائن منسٹری ہے, منسٹری آف ڈیفینس, وہ ہمارے اینڈ سے تو چلا جائے گا تمام تر معاملہ, پھر وہ بھی کچھ ٹائم لے گی کیونکہ لیجسلیٹو سٹیپس ہوتے ہیں. لیکن قانون پاس کروانا ہو تو وہ یوں ہوتا ہے نہیں, جس میں اپنا مفاد ہو, تو اس میں پارا صاحبہ اور ایک دن میں کئی ہو جاتے ہیں, وہ پروسیجر کٹ شارٹ نہیں کر سکتے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میاں محمد نواز شریف, ان کے ساتھ کیا ایشو ہے؟ فروری 2024 کے بعد سے میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ جاتی عمرہ سے لنڈن اور لنڈن سے پھر جاتی عمرہ تک انہوں نے اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا ہے؟ نہیں دیکھیں, میاں محمد نواز شریف نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا. وہ بالکل پورا موقع دے رہے ہیں اپنے بھائی کو جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب. لگتا ہے سارا ہی موقع دے دیا, پورا نہیں. اپنی بیٹی کو جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ, اور بالکل ان کی گائیڈنس, ان کی ہینڈ ہولڈنگ, جو پارٹی میں بڑے ڈیسیجنز ہیں, جو مشاورت جن ڈیسیجنز پہ کرنی ہوتی ہے, تو بالکل آپ نے دیکھا کہ میری بھی میٹنگز ہوتی ہیں. پارٹی کی کمان اور فائنل ڈیسیجن تو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہی. لیکن تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس نظام سے خوش نہیں ہیں. ہمیں تو وہی میاں نواز شریف ہم یاد ہیں, یا ہم تو انہیں کو سنتے تھے نا جب وہ کہتے تھے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں نواز شریف کا اکثر جھگڑا بھی اسی بات پہ رہتا تھا. تو وہ کہاں گئے میاں نواز شریف؟ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل ان کے بارے میں جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے, یہ غلط دیا جا رہا ہے کہ وہ اس نظام سے خوش نہیں ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ وہ پورا موقع دے رہے ہیں اپنے بھائی کو, اپنی بیٹی کو. سر وہ بات تو کریں, انہوں نے تو لگتا ہے ڈرائنگ روم سیاست تک محدود کر لیا ہے. ان کی کہیں آپ کو ایگزسٹنس نظر آ رہی ہے؟ لگتا ہے ریٹائر ہو گئے ہیں وہ تو سیاست سے. بالکل بھی نہیں, ریٹائرمنٹ تو نہیں ہوئی, اور پارٹی کے قائد وہی ہیں, پارٹی کے صدر وہ ہیں, پارٹی کے تمام تر اہم فیصلے, پنجاب حکومت کے اہم تر فیصلے, یہاں پہ وفاق میں اہم تر فیصلے, تمام تر فیصلے ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں. آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ فروری 2024 کا الیکشن صاف و شفاف تھا؟ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کچھ حلقوں میں انوملی ضرور ہوئی ہوں گی. اسی طرح جس طرح آر ٹی ایس اور آر ایم ایس کے ٹائم پہ پرابلمس تھیں اور رپورٹس بھی آئیں, میں سمجھتا ہوں کچھ حلقوں میں ضرور پروسیجر لیپسز ہوئے ہوں گے, لیکن اوور آل جو ہے اس پہ اگر پورے الیکشن پہ آپ سوالیہ نشان اٹھائیں تو وہ غلط ہے. میاں نواز شریف بھی یہی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن ہوا فروری 2024 کا؟ وہ اس بات کا جواب تو خود دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دے رہے ہیں جواب, خاموشی ہے جواب. کچھ جو حلقے ہیں ان میں بالکل ضرور کوئی ایسی پروسیجر ارریگولیرٹیز ہوئی ہوں گی جو کہ اب پٹیشن سٹیج پہ ہیں, یا پٹیشن سٹیج پہ بھی کئی پٹیشنز کے فیصلے. سر میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جو وہ وکٹری اسپیچ کا دن تھا نا, اس دن میاں نواز شریف نہیں کرنا چاہتے تھے وہ وکٹری اسپیچ, اور اس لیے وہ بار ڈیلے ہو رہی تھی, لیکن پھر بھائی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. آپ اس بات کی تردید کریں گے؟ دیکھیں جب رزلٹس آئے تو جو 2/3 اکثریت, اور اس کا 12 دفعہ ذکر کیا 2013 کے الیکشن میں بھی میاں نواز شریف یہی ذکر کرتے تھے کہ آپ ہمیں مضبوط کریں, ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, 2/3 اکثریت دیں تاکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے, ملک کے مفاد میں فیصلے کر سکیں. یہی بات انہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی کی, اور یہی بات جب کی تو ظاہری بات ہے کہ جب 3 دفعہ کا ایک وزیر اعظم ہو, اور پھر ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ عوام بھی ساتھ ہے, عوام پسند بھی کر رہی ہے, عوام تمام تر جو اقدامات جو کام ہم نے کیے ہیں ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ادروائز, تو وہ تمام تر اپریشیٹڈ. 2/3 میجورٹی کا یا سمپل میجورٹی کا وعدہ کیا گیا تھا کیا آپ سے جو انتظار کر رہے تھے؟ وعدے والی بات نہیں تھی. ایک پارٹی کے لیڈر کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب میں الیکشن کے میدان میں اتروں تو میں جتنی زیادہ سیٹس ہیں وہ عوام جو ہے ہمیں ہمارے میں اعتماد کرے,
تاکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں. اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ایک پارٹی سے اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ چھین لیا گیا اور طرح طرح کے عجیب عجیب قسم کے نشانات دیے گئے اور اس کے باوجود اس کے امیدوار جیت رہے تھے. دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ اس ڈیسیجن کے اوپر بات کر رہی ہیں.